بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بحثی زیور کے آن لائن مطالعے میں کتاب الحظر والاباحہ سے متعلقہ مسائل کا بیان چل رہا تھا، یعنی حلال و حرام سے متعلقہ شرعی احکامات، اور اس ضمن میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ علاج معالجے کے شرعی احکامات کیا ہیں، یعنی علاج معالجے میں استعمال ہونے والی چیزوں کے شرعی احکامات کیا ہیں، اور یہ ذکر کیا گیا تھا کہ 4 طرح کی چیزوں سے دوائیاں وغیرہ بنتی ہیں، علاج میں کام لیا جاتا ہے۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں، جن کو جمادات کہا جاتا ہے۔ دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جن کو نباتات کہا جاتا ہے۔ تیسرے حیوانات ہیں، اور چوتھے ان چیزوں سے مل کر، ان تینوں سے مل کے یا 2 سے مل کے بنائی جانے والی چیزیں مرکبات ہیں۔ ان کے بارے میں اصولی بات یہ بتائی گئی تھی کہ ان کا داخلی استعمال بھی ہوتا ہے اور خارجی استعمال بھی ہوتا ہے۔ داخلی استعمال کا مطلب ہوتا ہے کہ حلق سے نیچے کوئی چیز جائے، تو اس کو داخلی استعمال کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے استعمال ہوتے ہیں ان کو خارجی استعمال کہتے ہیں۔ اور اصول یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے ناپاک ہو تو اس کا داخلی اور خارجی استعمال دونوں ہی درست نہیں ہے، اور اگر جو ہے کوئی چیز ایسی ہو کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے ناپاک نہ ہو، بس اس کے اندر کوئی ناپاک چیز مل گئی ہو، تو اس کا داخلی استعمال درست نہیں ہوتا، خارجی استعمال درست ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ شریعت جن چیزوں سے منع کرتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، مثلا یہ کہ وہ ناپاک چیز ہوتی ہے جیسے پیشاب، شراب وغیرہ، یا نقصان دہ چیز ہوتی ہے جیسے زہر، یا اس سے طبیعت اچھی ستھری اور پاکیزہ طبیعت کو اس سے گھن آتی ہے جیسے کیڑے مکوڑے، یا اس سے نشہ آتا ہے۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں شریعت کی طرف سے کسی چیز کو منع کرنے کی۔ اس کے بعد جمادات سے متعلقہ مسائل تفصیل سے ذکر ہوئے تھے، اور آج نباتات اور حیوانات سے متعلقہ مسائل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نباتات کے بارے میں یہ بات اصولی طور پہ بتائی جا رہی ہے کہ جتنے بھی نباتات ہیں، یعنی زمین سے اگنے والی جتنی چیزیں ہیں، وہ اپنی ذات میں پاک ہیں اور حلال ہیں، سوائے اس کے کہ اس کی وجہ سے کوئی نقصان سامنے آ جائے یا اس کی وجہ سے نشہ ہوتا ہو، تو پھر اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہوگا۔ اگر کوئی چیز زمین سے اگتی ہے، اپنی ذات کے اندر نقصان دہ ہے، لیکن اس کا نقصان دور ہو جائے تو پھر بھی اس کو استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے جمال گوٹا ہے یا کچلا وغیرہ ہے۔ تو ان کا استعمال نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کیا جائے تو ایسی صورت کے اندر اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ کم ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو استعمال کرنا درست ہوگا۔ اس کے بعد حیوانات سے متعلقہ بیان ہے کہ حیوانات میں یعنی جاندار جن کو سمجھا جاتا ہے، انسانوں کو، جانوروں کو، ان کے بارے میں سب سے پہلے اصولی بات یہ ہے کہ انسان کے تو تمام اجزاء قابل احترام ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کے تمام اعضاء اور اجزاء جو ہیں وہ قابل احترام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی انسان کو جلانا، مردہ ہو یا زندہ، یہ درست نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو۔ لاش کو بیچنا، خریدنا، مردہ کے ڈھانچے کا پوسٹ مارٹم کرنا، اس پر طبی مشقیں کرنا، زندہ بچے کو ماں کے پیٹ سے کاٹ کر نکالنا، عورت کے دودھ کا پینا یا خارجی استعمال کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ البتہ 2 سال تک کے بچے کے لیے عورت کا دودھ پینا جائز ہے۔ طبی مشقیں چونکہ ایک ضروری چیز ہے، انسانوں کے فائدے کی چیز ہے، تو اس کے لیے متبادل طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ موم یا ربڑ کی تصویریں طبی مشق کی غرض سے رکھنا جائز ہے، بشرطے کہ ہر عضو علیحدہ ہو، تاکہ تصویر کے حکم میں نہ آ جائے، یعنی بجائے اس کے کہ پورے ایک جسم کو موم سے بنایا جائے یا ربڑ سے بنایا جائے اور وہ دور سے دیکھنے میں انسانی جسم کی تصویر لگے، اس کی بجائے یہ کیا جائے کہ ہاتھوں کو الگ، پاؤں کو الگ، ناک کو الگ، کان کو الگ، اس طرح سے جو ہے وہ بنا لیا جائے، اور پھر اس پہ جو ہے وہ طبی مشقیں کی جا سکتی ہیں۔ برقی آلات سے زندہ انسان کے جسم کے اندرونی حالات دیکھنا بھالنا درست ہے بطور علاج کے، جیسے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، ایکس رے ہوتا ہے، اسی طریقے سے انڈوسکوپی ہوتی ہے،
اور دیگر جو ہے وہ انجیوگرافی ہوتی ہے اور اس طرح کے دیگر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو عمل میں لانا درست ہے۔ زندہ جانور کو جلانا یا ضرورت سے زیادہ تکلیف دینا، جیسے زندہ جانور کو تیل میں ڈال کر جلانا یا شیشی میں کیڑوں کو بھر کر گرم کھچڑی یا پانی میں رکھ کر تیل بنانا درست نہیں ہے۔ اگر تیل بنانا ہی ہو تو مار کر تیل میں ڈالنا چاہیے، اس سے اثر میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ جب اس سے اثر میں بھی کوئی فرق نہیں آتا ہے اور جانور کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے تو اسی طرف جانا زیادہ مناسب ہے۔ بیر بہوٹی کو شیشی میں بند کر کے چند روز رکھتے ہیں تاکہ وہ مر جائیں، یہ بھی بے رحمی ہے۔ اگر کوئی اور صورت فوراً مارنے کی ہو تو اسے استعمال کریں، مثلا تیل میں ڈال دیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو بدرجہ مجبوری مذکورہ بالا طریقے سے مارنا بھی جائز ہے، جیسے فقہا نے ریشم کے کیڑوں کو دھوپ میں رکھ کر مارنے کو جائز کہا ہے، کیونکہ ان کے مارنے کی کوئی اور صورت نہیں۔ بیر بہوٹی جو ہے وہ ایک سرخ رنگ کا کیڑا ہوتا ہے جو برسات میں پیدا ہوتا ہے اور دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کو مار کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کو مار کے استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کو شیشی میں بند کر کے چند روز رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ تکلیف کے ساتھ مر جاتے ہیں، تو پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو کوئی اور طریقے سے استعمال کرنا ممکن ہو اسی مقصد کے حصول کے لیے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ کیچوے کو مچھلی کے شکار کے لیے کانٹے میں پرونا بھی بلا ضرورت ایذا رسانی ہے، مار کر لگانا چاہیے۔ بعض شکاری جو ہے وہ مچھلی کو کانٹے میں پھنسانے کے لیے اس میں زندہ کیچوا جو ہے وہ پھنسا دیتے ہیں، اب وہ تڑپتا رہتا ہے اور مچھلی جو ہے وہ اس کو شکار کرنے کے لیے آتی ہے اور خود شکار ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس کو زندہ لٹکایا جائے، اس پہ کانٹے پہ پرویا جائے، اصل بہتر یہ ہے کہ اس کو مار کر پھر جو ہے وہ کانٹے پہ پرو دیا جائے، تو مقصد تو پھر بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ زندہ جانور کا کوئی جز جس میں حس ہوتی ہے کاٹ کر استعمال کرنا درست نہیں ہے، جیسے زندہ بکرے کا کان یا زندہ گھوڑے کا پر جو ہے وہ اس سخت چربی کو کہتے ہیں گھوڑے کی، جو اس کے گھٹنے کے پاس ہوتی ہے، اس کو کاٹ کر استعمال کیا جائے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان اعضاء کے اندر جو ہے وہ حس ہوتی ہے اور جانور اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما ابین من الحی فہو میت، زندہ جانور کا جو عضو کاٹا جائے وہ مردار ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مردار کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ جانور کا ایسا جز جس میں حس نہ ہو، جیسے زندہ ہاتھی کا دانت یا بکری کے بال، تو یہ کاٹنے کے بعد بھی پاک ہے۔ اگر وہ حلال جانور کا جز ہو تو اس کا داخلی استعمال بھی جائز ہے، اور اگر حرام جانور کا جز ہو تو صرف خارجی استعمال جائز ہے۔ خنزیر کے سوا تمام زندہ جانوروں کی خرید و فروخت کسی صحیح مقصد کے لیے درست ہے، چاہے وہ بری جانور ہوں یعنی خشکی کے جانور ہوں یا باہری سمندر دریا کے جانور ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، حتیٰ کہ کتے، چیتے، سانپ وغیرہ کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ مردہ حیوانات میں سے ان کی خرید و فروخت درست ہے جو پاک ہے۔ زندہ تو کوئی سے بھی استعمال کیے جا کوئی سے بھی جانور خرید و فروخت کی جا سکتی ہے سوائے خنزیر کے، اور اگر جانور مرا ہوا ہو تو اس کی بھی خرید و فروخت درست ہے، شرط یہ ہے کہ وہ پاک جانور ہو، ناپاک جانور اگر مر جائے تو پھر اس کی خرید و فروخت درست نہیں ہے۔ جیسے دریائی جانور یا حشرات، کیڑے مکوڑے جن میں بہنے والا خون نہیں ہے، یا خون والے جانور جن کو ذبح کر دیا گیا ہو، کیونکہ ذبح کرنے سے خنزیر کے علاوہ سارے جانور پاک ہو جاتے ہیں، لہذا خارجی استعمال کے لیے ان کے گوشت کی خرید و فروخت جائز ہوگی۔ دریائی جانور سب پاک ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، ذبح کیے گئے ہوں یا نہ کیے گئے ہوں۔ البتہ مچھلی کے سوا کسی اور دریائی جانور کو کھانا درست نہیں ہے، یعنی ایک بات ہے پاک ہونا اور دوسرا ہے اس کا کھانے کا جائز ہونا، تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز اگر پاک ہو تو اس کو کھانا بھی درست ہو،
تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دریائی جانور سب پاک ہیں. پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جسم سے یا کپڑوں سے لگ جاتے ہیں، کسی جگہ سے لگ جاتے ہیں تو وہ جگہ یا جسم یا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. لیکن ان میں سے کھانے کی اجازت صرف مچھلی کی ہے. خارجی استعمال تمام دریائی حیوانات کا اور ان کے تمام اجزاء کا درست ہے. خارجی استعمال کی اجازت ہے، داخلی استعمال کی اجازت نہیں ہے. مگر مینڈک کو مارنا کراہت سے خالی نہیں، لہذا مرا ہوا مردار کے حکم میں ہے. البتہ اگر ذبح کیا گیا ہو یا بہت چھوٹا ہو جس میں خون نہ ہو تو وہ بھی پاک ہے. چونکہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کافر کے ہاتھ کی مچھلی بلا شبہ حلال ہے. یعنی جو مچھلی کافر نے پکڑی ہے، شکار کی ہے اور وہ بیچ رہا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کو بغیر کسی تردد کے جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے. کیڑے مکوڑے اور خشکی کے وہ تمام جانور جن میں بہنے والا خون نہ ہو پاک ہیں. کیڑے مکوڑے اور خشکی کے وہ تمام جانور جن میں بہنے والا خون نہ ہو وہ پاک ہیں. جیسے اکثر حشرات الارض، بچھو، تتیا، چھوٹی چھپکلی جس میں بہتا ہوا خون نہ ہو، چھوٹا سانپ وغیرہ، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پاک ہیں. پاک ہونے کا وہی مطلب ہے کہ اگر کسی چیز سے لگ جاتے ہیں، ٹچ ہو جاتے ہیں تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی. ان کا خارجی استعمال ہر طرح سے درست ہے، البتہ داخلی استعمال حرام ہے. خارجی استعمال ان سب چیزوں کا کیا جا سکتا ہے، بچھو کا بھی، چھپکلی کا بھی، سانپ کا بھی، یعنی اب علاج معالجے کے طور پہ بات ہو رہی ہے. اور داخلی استعمال ان کا درست نہیں ہے. البتہ ٹڈی جو ہے اس کا داخلی استعمال بھی جائز ہے. کیڑوں کے لعاب سے پیدا شدہ وہ چیزیں جن سے گھن نہ آتی ہو حلال ہے. جیسے ابریشم، شکرتغال، یہ ایک قسم کی مکھی کا گھر ہے جسے وہ درختوں پر اپنے لعاب سے بناتی ہے اور اس کو دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے. تو ان چونکہ یہ حلال ہیں اس وجہ سے ان کو استعمال کرنا جائز ہے. البتہ ایسی چیزیں جن سے گھن آتی ہو تو پھر پہلے بات آ چکی ہے کہ شریعت ان چیزوں کو بھی منع کرتی ہے جن سے طبیعت سلیمہ، پاکیزہ طبیعتیں گھن کرتی ہیں. پھلوں کو کیڑوں سمیت کھانا درست نہیں ہے. یعنی آپ نے کوئی پھل لیا اور اس کے اندر کیڑا ہے، پتہ چل گیا ہے اس کے اندر کیڑا ہے، تو کیڑے سمیت کھانا اس کو درست نہیں ہے. اسی طرح سرکے کو کیڑوں سمیت کھانا یا کسی معجون وغیرہ کو جس میں کیڑے پڑ گئے ہوں کیڑوں کے ساتھ، یا مٹھائی جس میں چونٹیاں چلی گئی ہوں تو چیونٹیوں سمیت کھانا درست نہیں ہے. یعنی تمام صورتوں کو اس طرح سے دیکھا جائے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حلال نہیں ہیں، اور حلال نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کھانا جو ہے، ان کا داخلی استعمال جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. کیڑے نکال کر کھائیں، کیڑے نکال کر آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ ناپاک نہیں ہیں پاک. لیکن ایک ہے پاک ہونا اور ایک ہے اس کے کھانے کی اجازت ہونا. تو کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر شہد نچوڑنے میں شہد کی مکھی کے وہ بچے بھی مل دیے جائیں جن میں ابھی جان نہیں پڑی تو اس شہد کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ابھی ان میں جان پڑی ہی نہیں ہے کہ ان کے مرنے کو مردار سمجھا جائے، کیونکہ وہ مردار نہیں ہے اور انہیں حیوان بھی نہیں سمجھا جا سکتا ابھی تک. تو اس وجہ سے اگر ان کو ساتھ نچوڑ کر مل دیا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے. اس آٹے یا دوا کا بھی یہی حکم ہے جس میں کیڑوں کا مادہ جالے کی شکل میں پیدا ہو گیا ہو اور اب تک جاندار کیڑے نہ بنے ہوں. یعنی آٹا رکھا ہوا ہے، دوائیں رکھی ہوئی ہیں بہت عرصے سے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جالا پیدا ہو گیا ہے کیڑوں کا، لیکن اب تک کوئی جاندار کیڑے اس کے اندر نہیں بنے ہیں، تو جالے کے ساتھ ان کا کھانا درست ہے. سرکے کو چھان لینے کے بعد یہ وہم نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں کچھ کیڑے گھل مل گئے ہوں گے. بس اب اس کو کیا کیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے. سیال چیز ہے، جب سیال چیز ہے تو چھان لینے کی صورت میں جو بھی تھا وہ نکل گیا، اب باقی کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. مردار کی خرید و فروخت باطل ہے اور مردار نجس بھی ہے. داخلی اور خارجی کسی طرح اس کا استعمال جائز نہیں ہے. یعنی جو اپنی موت خود مر گیا ہے، ذبح نہیں کیا گیا ہے اس کو، تو اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے.
جونک، پیٹ کے کیڑے اور تمام حشرات الارض چونکہ مرنے کے بعد بھی نجس نہیں ہے، اس لیے ان کی خرید و فروخت خشک ہونے کے بعد بھی درست ہے۔ خنزیر کے علاوہ تمام جانور جن میں بہنے والا خون ہو، چاہے ان کا گوشت کھانا حلال ہو یا حرام، باقاعدہ ذبح کرنے سے سب پاک ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے جو ہے وہ کسی لومڑی کو جو ہے وہ کیا کر دیا، ذبح کر دیا، باقاعدہ پکڑ کے ذبح کر دیا، اس سے خون سارا اس کا ذبح کرنے کی وجہ سے نکل گیا، تو اب اس کے جو جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ اب پاک ہیں، اعضاء جو ہے وہ اس کے کیا ہو گئے، پاک ہو گئے ہیں۔ یعنی ان کے تمام اجزاء، گوشت، چربی، آنتیں، اوجڑی، سنگدانہ، پتا، پٹھے، سب پاک ہو جاتے ہیں سوائے خون کے۔ اس لیے ان کا خارجی استعمال ہر طرح سے درست ہے۔ ان کے یعنی ایسا جانور کہ جس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، اس کو بھی اگر ذبح کر دیا گیا تو اس کے گوشت کا خارجی استعمال کیا جا سکتا ہے، چربی کا خارجی استعمال کیا جا سکتا ہے، آنتوں کا خارجی استعمال کیا جا سکتا ہے، اوجڑی اور سنگدانہ کا جو ہے وہ خارجی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے سر پر باندھنا وغیرہ۔ البتہ کھانا درست نہیں ہے سوائے حلال جانوروں کے۔ البتہ آنتوں، اوجڑی، پوٹے اور پتے کو ظاہری نجاست سے پاک کرنا ضروری ہے۔ یعنی وہ جانور کہ جو حلال ہیں ان کو ذبح کر دیا گیا تو اب ان کو کھانا تو درست ہے، لیکن ان کے وہ اعضاء کہ جن کے اوپر ناپاکی لگی ہوئی ہوتی ہے تو ان اعضاء کو پہلے پاک کرنا ضروری ہوگا، جیسے آنتیں ہیں، اوجڑی ہے، پوٹا ہے، پتا ہے، ان تمام چیزوں کو۔ مردار ناپاک ہے سوائے مندرجہ ذیل اجزاء کے: بال، ہڈی جبکہ اس پر گوشت اور چکناٹ بالکل نہ رہے، کھال جبکہ دباغت ہو جائے۔ جو اعضاء جلدی کہلاتے ہیں وہ بھی کھال ہی کے حکم میں ہیں، جیسے مثانہ، اوجڑی، پتا، سنگدانہ، آنتیں، جھلیاں، یہ سب چیزیں بھی کھال کی طرح دباغت سے پاک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پٹھے جبکہ دباغت ہو جائے۔ ان کے علاوہ ناخن، سم، سینگ، پر بھی پاک ہیں۔ مرے ہوئے جانور کے ان اجزاء کو پاک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ نماز درست ہے، ان کی خرید و فروخت جائز ہے، اگر کسی طرح ان کا خارجی استعمال کیا جائے تو درست ہے، مگر مرے ہوئے جانور کے کسی جز کا کھانا درست نہیں ہے، چاہے وہ مرا ہوا جانور حلال جانوروں میں سے ہو یا حرام۔ خنزیر کے مذکورہ اجزاء بھی ناپاک ہیں، یعنی خنزیر مکمل طور پہ ناپاک ہے، اس کا کوئی جز بھی پاک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو جانور ہیں اور ان کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے تو ان کا گوشت اگرچہ حلال نہ ہو لیکن ان کے بال، ہڈی اور یہ چیزیں جو ہیں وہ پاک ہوتی ہیں، یعنی وہ حلال ہوتی ہیں۔ دباغت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے بار بار کہ دباغت دے دیا جائے تو وہ حلال ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ تو دباغت کا کیا مطلب ہے؟ دباغت کے معنی یہ ہے کہ کھال کو دوائی وغیرہ ڈال کر ایسا کر دیں کہ وہ گلنے سڑنے سے محفوظ ہو جائے، تو اس عمل کو جو ہے وہ دباغت دینا کہا جاتا ہے۔ ہاتھی دانت پاک ہے، چاہے مرے ہوئے ہاتھی کا ہو یا زندہ ہاتھی کا، لیکن اس کا داخلی استعمال جائز نہیں ہے، بیرونی استعمال درست ہے۔ جن جانوروں کا گوشت حرام ہے ان کا دودھ بھی حرام اور نجس ہے۔ حلال جانور کا دودھ حلال اور پاک ہے۔ اگر حلال جانور مر جائے تو بھی اس کے تھنوں میں سے نکلا ہوا دودھ پاک اور حلال ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی اگر دودھ نکلا ہے اس کے تھنوں سے تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گدھی کا دودھ حرام ہے۔ دق اور سل ایک بیماری ہے جس سے پھیپھڑوں میں زخم ہو جاتے ہیں اور منہ سے خون آنے لگتا ہے، میں پینا حرام کو بطور دوا استعمال کرنا ہے، یعنی گدھی کا دودھ جو ہے وہ اس بیماری میں مفید ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم وہی ہوگا کہ جو حرام چیز کو دوا کے طور پر استعمال کرنے کا حکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ انتہائی ناگزیر ضرورت کے وقت ماہر اور دیندار طبیب کی تجویز پر اس وقت استعمال جائز ہے جبکہ اس کے علاوہ دوسری کوئی دوائی کارآمد نہ ہو، یعنی مجبوری جس کو کہتے ہیں، تو مجبوری کی وجہ سے بہت ساری ناجائز چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، لیکن بغیر مجبوری کے جو ہے وہ اس کا استعمال درست نہیں ہے۔
گھوڑی کا دودھ حلال اور پاک ہے کیونکہ گھوڑا حلال ہے، مصلحتاً ممنوع ہے۔ مختلف جانوروں کے انڈوں کا حکم۔ ہر جانور کے انڈے کا وہی حکم ہے جو کہ اس کے گوشت کا ہے، یعنی اگر گوشت پاک ہے، گوشت حلال ہے تو انڈا بھی حلال ہے، اگر گوشت حلال نہیں ہے تو انڈا بھی حلال نہیں ہے، مگر یہ فرق ہے کہ حلال جانور اگر مردار ہو جائے تو اس کے پیٹ سے نکلا ہوا انڈا پاک اور حلال ہے، جیسے دودھ کا حکم ذکر ہوا اوپر۔ انڈے کے اوپر اگر کچھ رطوبت وغیرہ ہو تو اس کو دھو لیا جائے، یعنی ایک حلال جانور تھا، وہ خود سے مر گیا ہے، ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا، خود سے ہی مر گیا ہے، اور پھر جو ہے وہ کیا نکلا، اس کے پیٹ سے انڈا نکلا، تو اس کو پاک اور حلال سمجھا جائے گا۔ حرام جانور کو اگر ذبح کر دیا تب بھی گوشت، پوست وغیرہ کے پاک ہو جانے کے باوجود اس کا انڈا پاک نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی حرام جانور تھا، وہ خود سے جو ہے وہ نہیں مرا تھا بلکہ اس کو ذبح کیا گیا تھا، تو بھی بتایا گیا کہ ذبح کرنے سے کیا ہو جاتے ہیں، اس کے اعضاء پاک ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا انڈا جو ہے وہ پاک نہیں سمجھا جاتا ہے۔ حلال جانور کا گندا انڈا جب خون بن گیا تو حرام اور نجس ہو گیا، اور جب خون سے بچہ بن گیا اور روح پڑ گئی تو حلال اور پاک ہو گیا۔ جانور کے پیٹ میں جو انڈا ہے اس میں ایک وقت تک خون ہے، اگر خون اگر اس کے اندر ہے تو وہ حرام سمجھا جائے گا اور ناجائز سمجھا جائے گا اس انڈے کو استعمال کرنا، لیکن اگر اس خون سے بچہ بن جائے اور اس کے اندر روح پڑ جائے تو اب وہ بچہ جو ہے حلال اور پاک ہوگا، اور اگر بچہ بن گیا اور ابھی تک جان نہیں پڑی تب بھی پاک ہے، اور کھانا بھی اس کا جائز ہے، کیونکہ وہ اس وقت گوشت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت کیا ہے، گوشت ہے، انڈا نہیں ہے۔ اور حرام جانور کا انڈا پہلی اور تیسری صورت میں، یعنی جب خون بن جائے یا بچہ بن جائے لیکن ابھی جان نہ پڑی ہو تو وہ حرام اور نجس ہے۔ دوسری صورت میں جب اس میں جان پڑ جائے تو پاک ہے لیکن حرام ہے، یعنی 3 صورتیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ انڈا جو ہے وہ خون بن گیا، دوسری صورت یہ کہ خون سے بچہ بن گیا اور ابھی تک اس میں جو ہے وہ روح، اور اس کے اندر روح بھی پڑ گئی ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ بچہ بن گیا اور ابھی تک اس کے اندر روح نہیں پڑی ہے۔ تو ان تمام صورتوں کا تفصیلی حکم یہ بتایا گیا ہے کہ اگر جانور حرام تھا اور صورت پہلی والی تھی، پہلی والی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خون موجود ہے، یا صورت تیسری والی تھی یعنی یہ کہ اس میں بچہ تو بن گیا ہے لیکن ابھی تک جان نہیں پڑی ہے، تو وہ انڈا جو ہے وہ حرام اور نجس ہے۔ اور اگر دوسری والی صورت ہو یعنی بچہ بھی بن گیا ہے اور اس میں جان بھی پڑ گئی ہے تو ایسی صورت کے اندر پاک لیکن حرام ہے، یعنی اس کا داخلی استعمال جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ حیوانی فضلات کا بیان، یعنی حیوان کے جسم سے نکلنے والی مختلف چیزوں کا حکم۔ دم مسفوح ناپاک ہے۔ دم مسفوح اس خون کو کہا جاتا ہے جو بہنے کے قابل ہو، جس کے اندر اتنا پتلا پن ہوتا ہے کہ وہ بہرحال بہہ سکتا ہے، اتنا گاڑھا نہ ہو کہ بہنے کی گنجائش نہ ہو، تو اس خون کو دم مسفوح کہا جاتا ہے۔ اس کا استعمال داخلی اور خارجی کسی طرح جائز نہیں ہے۔ ذبح کیے ہوئے جانور کی گردن میں ذبح کی جگہ پر جو خون لگا ہوا ہوتا ہے وہ دم مسفوحی کہلاتا ہے، وہ اور اس کا حکم وہی ہے، یعنی وہ ناپاک ہے۔ گوشت کے پاک ہونے کے لیے اس خون کو دھونا ضروری ہے، البتہ جو تھوڑا سا خون رگوں کے اندر یا جلد وغیرہ میں رہ جاتا ہے وہ غیر مسفوح ہے، اور اگر گوشت پر لگا بھی رہے تو اس گوشت کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر خون جو بہتے نہیں پاک تو ضرور ہیں مگر ان کا داخلی استعمال جائز نہیں ہے۔ کبوتر کا خون پڑوال پر لگانا درست نہیں ہے۔ یہاں کی ایک بیماری ہے جس میں پلکوں کے اندر سے مڑے ہوئے بال نکل آتے ہیں اور آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا ایک علاج یہ ہوتا ہے کہ کبوتر کا خون اس پہ لگایا جاتا ہے، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ بہتا ہے، اور کھٹمل کا خون لگانا درست ہے کیونکہ وہ بہتا نہیں ہے۔ حشرات اور تمام دریائی جانور چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے سب میں بہتا خون نہیں ہے۔ اسی طرح وہ چھپکلی اور سانپ جو بالش بھر سے بھی چھوٹے ہوں ان میں بھی بہتا خون نہیں ہوتا۔ پیپ اور کچ لہو یعنی پیپ ملا ہوا خون اور زخموں سے نکلی ہوئی رطوبتیں
جبکہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہو خون ہی کے حکم میں ہے۔ کسی طرح ان کا استعمال جائز نہیں ہے، نہ داخلی نہ خارجی، حتیٰ کہ کتے سے زخم پر دہی ڈال کر چٹوانا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کو زخم لگ گیا ہے تو اس زخم پر دہی لگا دینا اور پھر کتے کو قریب لا کے اس کو چٹوا دینا، جس سے وہ درست ٹھیک ہو جاتا ہے زخم، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ دو ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کتے کا لعاب جو ہے وہ خود نجس ہے، اور نجس العین کا خارجی استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ پہلے اصول بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز اپنی ذات میں نجس ہو تو اس کا داخلی استعمال تو ہے ہی منع، خارجی استعمال بھی اس کا درست نہیں ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ خون اور کچ لہو خود نجس ہیں، جانور کو بھی ان کا چٹوانا درست نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو ناپاک چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات وہ جانوروں کے سامنے ڈال دی جاتی ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جانور کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو چیز خود اپنی ذات میں ناپاک ہے تو جانور کو کھلانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جو خون جونک نے پیا وہ مصفوع اور ناپاک ہے، البتہ جب وہ جونک کے بدن کا جز بن جائے تو اس کی حقیقت تبدیل ہونے کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جونک کو سونتنے سے خون نہ نکلے، یعنی اگر اس کو مارا جائے تو اس میں سے خون نہ نکلے۔ حلال پرندوں کے خون کے سوا تمام فضلات پاک ہیں۔ حلال پرندوں کے جو فضلات ہیں جو جسم سے نکلتے ہیں تو وہ سب پاک ہیں سوائے خون کے، مگر استخباث یعنی گھن آنے کی وجہ سے کسی کا بھی داخلی استعمال درست نہیں ہے۔ خارجی استعمال ان کا ہو سکتا ہے لیکن داخلی استعمال ان کا درست نہیں ہے۔ حلال پرندوں کا پوٹا پاک تو ہے، مگر جب تک اس کے اوپر سے بیٹ دھو کر اسے اچھی طرح صاف نہ کر لیا جائے تب تک اس کو کھانا درست نہیں ہے۔ مرغی، بطخ اور مرغابی کی بیٹ بھی نجس ہے۔ حلال پرندوں کے سوا تمام جانوروں کا پاخانہ ناپاک ہے، البتہ جس سے بچنا ممکن نہ ہو وہ معاف ہے، جیسے مکھی کی بیٹ یا ریشم کے کیڑے کا فضلہ جو حتی الامکان کوشش کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ریشم میں لگا رہ ہی جاتا ہے، اور عام ابتلا ہے، یعنی بہت بڑی تعداد انسانوں کی جو ہے وہ ریشم کو استعمال کرتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کے اندر نرمی برتی گئی ہے۔ اور عام ابتلا ہی کی وجہ سے چمگادڑ کی بیٹ پر ناپاکی کا حکم نہیں لگایا گیا ہے بلکہ اسے معاف قرار دیا گیا ہے۔ سانپ اور جونک کی بیٹ بھی نجس ہے، اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ حرام پرندوں کی بیٹ بھی ناپاک ہے اور نجاست خفیفہ ہے، لیکن کنویں کے معاملے میں اس کو معاف قرار دیا گیا ہے، یعنی حرام پرندوں کی بیٹ اگر کنویں میں گر جائے تو اس کو معاف قرار دیا گیا۔ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، خفیفہ اور غلیظہ۔ نجاست کے خفیفہ ہونے کا اثر استعمال کے حرام ہونے پر کچھ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ چونکہ نجاست خفیفہ ہے اس وجہ سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، نہیں، بلکہ نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو استعمال کے اعتبار سے ان کا حکم یہی ہے کہ دونوں ہی حرام ہیں۔ غلیظہ اور خفیفہ برابر ہے، صرف نماز کے بارے میں فرق ہے کہ غلیظہ کی معاف مقدار درہم کے بقدر ہے اور خفیفہ کی کپڑے کے 1/4 کے بقدر ہے۔ تو یہ فرق تو ضرور ہے کہ غلیظہ کی تھوڑی مقدار یعنی درہم کے برابر بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی نماز نہیں ہو سکتی ہے، جبکہ خفیفہ اگر نجاست لگ جائے کپڑے پہ تو وہ اس کپڑے کے اس حصے کے 1/4 سے کم ہو تو اس کے ساتھ بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ جو پانی نجاست خفیفہ سے نجس ہو وہ بھی نجاست خفیفہ ہوگا، اور جو غلیظہ سے نجس ہو تو وہ بھی نجاست غلیظہ ہوگا۔ یعنی فرض کیجئے کہ ایک بالٹی پانی رکھا ہوا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ نجاست خفیفہ گر گئی، تو اب یہ پورا بالٹی کا پانی جو ہے یہ نجس ہو گیا ہے، ناپاک ہو گیا، اور اس کے ناپاکی خفیفہ ناپاکی ہے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی نجاست غلیظہ گر جائے تو اب وہ پانی بھی ناپاک ہو گیا، اور اب اس پانی کی ناپاکی جو ہے وہ غلیظہ ناپاکی ہوگی اور وہ پانی نجاست غلیظہ بن جائے گا۔ چمگادڑ کے پیشاب کو بعض فقہا نے عام ابتلا کی وجہ سے معاف قرار دیا ہے،
کیونکہ اس سے بچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اور بعض نے چمگادڑ کو حلال ماننے کی وجہ سے اس کے پیشاب کو پاک کہا ہے۔ پرندوں کے علاوہ تمام حلال حیوانات کا لعاب، پسینہ، میل پاک ہے اور پیشاب ان کا نجاست خفیفہ ہے، اور باقی فضلات ان کے پاخانہ، منی وغیرہ یہ نجاست غلیظہ ہیں۔ پرندوں کے علاوہ تمام حرام جانوروں کے فضلات، لعاب، پاخانہ، پیشاب، منی، پسینہ، میل وغیرہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ گدھے اور خچر کا پسینہ خلاف قیاس پاک ہے، ورنہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ بھی ناپاک ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استعمال کیا ہے اور یہ اس سے ان کے استعمال درست معلوم ہوتا ہے اور یہ پاک ہے۔ خلاف قیاس یعنی خلاف عقل پاک ہے، ورنہ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ اسے بھی ناپاک سمجھا جائے۔ چوہے کا پیشاب نجس ہے مگر حرج کی وجہ سے معاف ہے، کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی مینگنی بھی جہاں حرج ہو معاف ہے، یعنی بہت زیادہ اگر معاملہ ہو تو وہاں معاف ہوگا۔ مثلا مینگنی یا کسی دوا یا عرق میں گر جائیں بشرطے کہ ٹوٹ کر مل نہ گئی ہوں یا مقدار میں دوا سے زیادہ نہ ہو، الگ سے صرف مینگنیوں کا استعمال درست نہ ہوگا۔ تو اگر جو ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے تو اس صورت میں اس سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ لیکن صرف مینگنیوں کا استعمال درست نہ ہوگا، جیسے پیٹ پر لیپ کرنا یا کتے کے کاٹے کو کھلانا وغیرہ، یہ درست نہیں ہوگا۔ انسان کا پسینہ، میل، آنسو اور لعاب پاک ہے۔ لعاب داد پر لگانا یا آنکھ میں لگانا درست ہے، البتہ گھن والا ہونے کی وجہ سے اس کا بھی داخلی استعمال درست نہیں ہے۔ ان کے سوا باقی انسانی فضلات نجس ہیں۔ قے کی قلیل مقدار جو ناقض وضو نہ ہو، دم غیر مصفوح کے حکم میں ہے، یعنی وہ بھی ناپاک نہیں ہے، جس طرح سے کہ دم غیر مصفوح ناپاک نہیں ہے۔ تو یہ مسائل ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ مسائل اگلے درس کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مسائل کی حقیقت کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں عملی طور پہ ان کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔